بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 23۔ سجستان کی بغاوت سے فارغ ہو کر 93 ہجری میں قتیبہ بن مسلم نے خوارزم پر حملہ کر دیا۔ دونوں افواج میں شدید معرکہ ہوا، جس میں خوارزم کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگرچہ خوارزم کی فوج مسلمان فوج کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہ رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ مسلمانوں کے خلاف ٹھہر سکتے۔ چنانچہ خوارزم کے بادشاہ نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ قتیبہ بن مسلم نے اہل خوارزم کے لیے سالانہ خراج مقرر کر دیا۔ ابھی اس کی فوج مال غنیمت اکٹھا کر رہی تھی جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل سغد نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلمان عمال کو شہر سے نکال دیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ بن مسلم نے عجلت میں مال غنیمت اکٹھا کیا اور اسے مرو روانہ کروا دیا، جبکہ وہ خود فوج لے کر سغد پہنچا۔ قتیبہ بن مسلم جس طرح اچانک اور تیزی سے سغد پہنچا تھا، اس نے اگرچہ اہل سغد کے دلوں پر خوف طاری کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مسلمان فوج سے لڑنے کے بعد صلح کا راستہ اختیار کیا۔ قتیبہ بن مسلم نے ان کی صلح کی درخواست قبول کر لی، کیونکہ وہ ناجائز خون بہانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے خاقان چین سے مدد کی درخواست کی تھی، جس پر خاقان چین نے انہیں نامور سالاروں اور شہزادوں کی ایک بڑی فوج دے کر اہل سغد کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب اہل سغد نے چھوٹی سی جنگ کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو خاقان چین کی فوج سمرقند چلی گئی۔ قتیبہ بن مسلم کو اس بات پر غصہ تھا کہ خاقان چین کی فوج اہل سغد کی مدد کے لیے آئی تھی۔ ایسا اخلاقی طور پر بالکل غلط تھا، لیکن خاقان چین نے نہ صرف باغیوں کی مدد کی تھی بلکہ اپنی فوج ایسے علاقے میں بھیجی تھی جو مسلمانوں کے زیر حکومت آتا تھا، اور ایسا کرنا واضح الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے قتیبہ بن مسلم نے سغد میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ کر دیا، جہاں خاقان چین کی فوج واپس گئی تھی۔ قتیبہ نے ان کی سرکوبی کو ضروری سمجھا اور اپنے بھائی صالح کو سمرقند کی طرف روانہ کیا، اور اس کے چند روز بعد وہ اہل خوارزم اور بخارا والوں کے ایک جرار لشکر کے ساتھ خود بھی سمرقند کی طرف کوچ کر گیا۔ اہل سمرقند جو صفدی تھے، قتیبہ بن مسلم کے حملے کی تاب نہ لا کر شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے 1 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ صفدیوں نے تنگ آ کر شاش اور فرغانہ کے ہمسایہ حکمران کے پاس پیغامات بھجوائے کہ آج اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں تو کل تم پر بھی ہوں گے، اس لیے ہماری حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر ہماری مدد کرو۔ ان حکمرانوں نے باہم مشورہ کیا۔ آخر سب نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اسے خاقان چین کے بیٹے کی سرکردگی میں قتیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ قتیبہ بھی بے خبر نہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے جاسوس اسے پل پل کی اطلاع دے رہے تھے۔ خاقان چین کے بیٹے کی سرکردگی میں حملہ کرنے والے لشکر کو روکنے کے لیے قتیبہ نے اپنے 3 بہترین سپہ سالاروں کا انتخاب کیا۔ وہ صالح، خینس بن یوسف اور نصر بن سیار تھے۔ ان کے ساتھ اس نے چیدہ چیدہ بہادروں کا دستہ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے صالح کی سرکردگی میں بھیجا۔ صالح نے خینس اور نصر کی سرکردگی میں 2 دستے شاہراہ کے دائیں اور بائیں کمین گاہوں میں چھپا دیے تھے، اور خود اپنے دستے کے ساتھ شاہراہ پر کھڑا ہو کر دشمن کے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ نصف شب کے بعد دشمن کا لشکر آیا اور آتے ہی صالح کے دستے پر بھرپور حملہ کر دیا۔ صالح نے پوری شدت سے مدافعت کی اور دشمن کے لشکر کو روک دیا۔ اتنے میں کمین گاہوں سے خینس اور نصر اپنے دستوں کے ساتھ آفت ناگہانی بن کر بارش کی طرح دشمن پر برس پڑے۔ خاقان چین کے بیٹے نے ہر چند نہایت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن منہ کی کھائی اس کے بڑے بڑے جرنیل اور سردار خاک و خون میں تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ بہت سے عمرہ اور شہزادے گرفتار ہوئے۔ اکثر نے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار اسلحہ اور سامان حرب آیا۔ صفدیوں کو جب اس شکست فاش کی خبر ہوئی تو ان کے جی چھوٹ گئے۔ ادھر قتیبہ نے بھی محاصرے کو شدید تر کرتے ہوئے منجنیقوں سے لگاتار قلعے پر سنگباری شروع کر دی تھی، اور پھر جب صالح، خینس اور نصر بھی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کو شکست دینے کے بعد واپس آ گئے تو جنگ کی بھٹی اور زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ پتھروں کی لگاتار بارش سے
قلعے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ مسلمان جانثار ڈھالوں سے اپنے چہرے بچاتے ہوئے فصیل کے گرے ہوئے حصے تک پہنچ گئے۔ اہل سمرقند تیروں کی بارش کر رہے تھے، مگر مسلمانوں نے ڈھالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ قتیبہ جب فصیل کے گرے ہوئے حصے سے اپنے شاہین صفت ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا تو اہل سمرقند کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت انہیں آواز دے رہی ہے، لہٰذا انہوں نے حسب ذیل شرائط پر صلح کر لی۔ اہل سمرقند 12 لاکھ سالانہ خراج ادا کریں گے۔ شہر میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے کے وقت مسلح لوگ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اہل شہر 3 روز تک مسلمانوں کی دعوت کریں گے۔ بت خانے اور آتش کدے مسلمانوں کے اختیار و اقتدار میں ہوں گے۔ مسلمان یہاں مسجدیں تعمیر کریں گے، نماز ادا کریں گے اور خطبہ دیں گے۔ ان شرائط کے طے ہونے پر قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے پھریرے اڑاتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور بتوں کو نظر آتش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حاکم سمرقند نے قتیبہ کو ڈرایا دھمکایا کہ ہمارے بتوں کو آگ نہ دکھاؤ ورنہ تم اور تمہارا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قتیبہ اس انکشاف پر مسکرایا اور بولا، بہت اچھا، اب تو میں تمہارے بتوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤں گا۔ چنانچہ قتیبہ نے خود ان بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے آگ لگا دی، اور جب بت پگھلے تو ان میں سے 50,000 مشقال سونا برآمد ہوا۔ اہل سمرقند نے جب اپنے بتوں کی یہ بے چارگی دیکھی تو بھاری تعداد میں مشرف با اسلام ہو گئے۔ قتیبہ نے سمرقند میں مسلمانوں کو آباد کیا، ایک مسجد تعمیر کر کے نماز ادا کی اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے بخارا اور خوارزم کی 20,000 فوج کے ساتھ تاشقند کو فتح کیا اور فرغانہ کا رخ کیا۔ راستے میں خندیجیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ قتیبہ انہیں رونتا ہوا آگے بڑھا اور کاشان کو سفر کرتا ہوا وہ مرو کی طرف چلا گیا۔ اس جنگ میں قیدی بننے والوں میں سمرقند اور چین کے بہت سے نامور جنگجو سالار اور سردار بھی تھے۔ ان سب جنگی قیدیوں کو قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام تو تاریخ میں نہیں ملتا، مگر اس کے بارے میں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ شہنشاہ فارس یزدگرد کی اولاد میں سے تھی۔ یزدگرد اور اس کی افواج کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دے کر فارس پر مسلمانوں کی اس شورش کو اختتام دیا تھا جس کے روح رواں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فارس پر مسلمانوں کے حملے کی مکمل روداد محترم عنایت اللہ التمش کی کتابوں شمشیر بے نیام اور حجاز کی آندھی میں درج ہے۔ حجاج کو جب پتہ چلا کہ یہ عورت یزدگرد کی اولاد میں سے ہے تو اس نے اسے عزت دی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا۔ ولید بن عبد الملک نے اس عورت سے نکاح کر لیا جس کے بطن سے اس کا بیٹا یزید بن ولید بن عبد الملک پیدا ہوا۔ سمرقند کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم نے یہاں نظام حکومت کو بہتر بنایا اور امن و امان کے قیام کے بعد وہ واپس مرو آ گیا۔ 96 ہجری میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شاش سرکشی پر اتر آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ بن مسلم نے بخارا، کش، نصف اور خوارزم سے اپنی افواج کو اکٹھا کیا۔ ان سب افواج کے آنے سے قتیبہ بن مسلم کے پاس 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ جب تمام افواج اکٹھی ہو گئیں تو قتیبہ بن مسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خجنت کے مقام پر پہنچ کر قتیبہ نے لشکر کے قلب کے ساتھ یہاں قیام کر لیا اور باقی فوج کو شاش روانہ کر دیا۔ قتیبہ کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار نے شاش پر حملہ کیا۔ اسے اہل شاش کی طرف سے تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے جلدی ہی کچل دیا اور شاش کو دوبارہ فتح کر لیا۔ شاش کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم مرو روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ مرو کے راستے میں ہی تھا کہ جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس اطلاع سے اگرچہ وہ اندر سے بہت رنجیدہ تھا لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ اطلاع فوج میں بددلی پھیلا دے گی، کیونکہ اسے اور اس کے سپاہیوں کو حجاج بن یوسف سے ایک عجیب طرح کا انس تھا، بلکہ وہ تو خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ حجاج ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے اور ہر مہم میں اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چنانچہ فوج کو بددلی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور اسے حوصلہ دیا۔ چند ہی روز بعد قتیبہ کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خط ملا جس سے اس کی تشفیع ہو گئی۔ خلیفہ نے لکھا تھا، امیر المؤمنین، تمہاری محنت اور خدمت، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری جرأت اور کوشش، غرض تمام باتوں سے واقف ہیں۔ تمہیں وہ ایسا مرتبہ عطا کریں گے
جو تمہارے لیے خوب مناسب ہوگا۔ اب تم اپنی جنگوں کو پورا کرو، خدا کی رحمت کے متوقع رہو، اپنے حالات سے برابر مجھے مطلع کرتے رہو تاکہ میں تمہاری کوششوں کا اندازہ لگا سکوں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تمہارے ساتھ سرحد پر موجود ہوں۔ قتیبہ جب خط پڑھ رہا تھا تو اس کے سارے جرنیل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ خط ختم کرنے کے بعد قتیبہ مسکرانے لگا۔ سارے جرنیلوں نے باری باری وہ خط پڑھا اور آخر میں قتیبہ نے وہ خط خینس کو اپنے پاس رکھ لینے کے لیے کہا۔ اس نے اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا اور پھر خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ حجاج بن یوسف کی وفات پر جہاں قتیبہ بددل ہو گیا تھا وہاں اس خط نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ زخمی شیر کی مانند وہ پھر اٹھا اور چین پر لشکر کشی شروع کر دی۔ مرو سے نکل کر وہ سمرقند آیا اور مجاہدین کی بیوی بچوں کو اس غرض سے سمرقند میں چھوڑ دیا تاکہ وہاں ایک اسلامی بستی بسائی جائے، اور خود اپنے شاہینوں کے ساتھ اس نے فرغانہ کی راہ لی اور وہاں سے وہ کاشغر کو فتح کرتا ہوا چین کے اندر دور تک بڑھتا چلا گیا۔ خاقان چین مسلمانوں کی یہ ہمت اور جرأت دیکھ کر ششدر رہ گیا اور قتیبہ کو کہلا بھیجا کہ اپنا ایک وفد میرے پاس بھجواؤ، میں اس سے تمہارے مقاصد اور مذہب کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے ہیرا بن شراح کے ساتھ فصیح اللسان اور دانش مندوں کو روانہ کیا۔ یہ وفد جب پہلے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد کے سب ارکان نے سفید کپڑے پہنے، عطر لگایا، پاؤں میں چپل، کاندھوں پر چادریں رکھے ہوئے تھی۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے کوئی بات نہ کی اور انہیں مخاطب تک نہ کیا۔ وفد جب اٹھ کر چلا گیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تم نے مسلمانوں کے اس وفد کو کیسے پایا؟ درباریوں نے جواب دیا، ان میں زنانہ پن ہے۔ بادشاہ نے دوسرے روز پھر وفد کو بلایا۔ اس روز وفد کے سب جوان سروں پر ریشمی امامے اور جسم پر رنگ برنگے کپڑے پہنے۔ بادشاہ نے اس روز بھی ان سے کوئی بات نہ کی۔ وفد جب چلا گیا تو بادشاہ نے پھر اپنے مصاحبوں سے پوچھا، آج یہ لوگ کیسے لگتے ہیں؟ درباریوں نے کہا، ہاں البتہ اس لباس میں کچھ مردانہ پن ہے۔ تیسرے روز پھر بادشاہ نے وفد کو بلا بھیجا۔ اس روز جب وہ دربار میں آئے تو سارے درباری انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ چمکتے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے تھے، سر پر خود رکھے، زرہیں پہنی، شمشیر و نیزہ اور تیر و کمان سے لیس وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے۔ ان کے گھوڑے کلیلیں کر رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دلوں کو تسخیر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، دربار میں آئے اور قیمتی قالینوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے چمکتے ہوئے نیزے فرش میں گاڑ دیے۔ درباری پریشان ہو گئے، یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے نیزوں کی آنی سے زمین کا سینہ چیر دیں گے۔ ان کے چہروں پر اب ایک وقار اور کشش تھی۔ بادشاہ نے پھر کوئی بات نہ کی اور چلے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو بادشاہ نے پھر اپنے درباریوں سے پوچھا، کیسے ہیں یہ لوگ؟ درباریوں نے حیرت سے کہا، یہ عجیب قوم ہے، ایسی قوم تو آج تک ہماری نگاہوں سے نہیں گزری۔ شام کو بادشاہ نے وفد کے سالار کو پھر بلایا۔ جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، تم نے ہماری جنگی قوت کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ جب تک تم ہمارے قبضے میں ہو کوئی بھی سلطنت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ نہ بتاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہیرا بن شرح نے اطمینان سے کہا، ہاں پوچھو۔ تم لوگ پہلے، دوسرے اور تیسرے روز لباس بدل بدل کر کیوں آتے رہے؟ ہیرا مسکرا دیا اور کہنے لگا، پہلا لباس ہمارے روز مرہ کے استعمال کا تھا، دوسرا لباس عمرہ اور رؤسا کے پاس جانے کے لیے تھا، اور تیسرا لباس جنگ کے دوران پہننے کا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تمہاری فوج اور طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ اپنے سپہ سالار سے کہو واپس چلا جائے، ورنہ یاد رکھو میری فوج تم سب کو پیس کر رکھ دے گی۔ ہیرا بن شرح تلملا اٹھا، سن بادشاہ، تم اس لشکر کا کیا اندازہ لگاؤ گے جس کا ایک سر تمہارے ملک کے اندر ہو اور دوسرا ملک شام میں؟ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں مغلوب کر سکو گے۔ خدا کی قسم، اگر میں مدد کے لیے پکاروں تو نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک پھیلے ہوئے مجاہدین لبیک کہیں گے اور اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر پروانہ وار نثار ہونے کی خاطر سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ مجاہدین ایسے ہیں بادشاہ جن کے آگے زمین سمٹ جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے اور آسمان کی بلندیاں انہیں جھک کر سلام کرتی ہیں۔ تم اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اسے نکال دو۔ ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ قتل اور موت ہماری تلواروں اور نیزوں کا ایک کھیل ہے
جسے ہم روز کھیلتے ہیں۔ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، اور اگر جہاد کے میدان میں آئے تو ہم اسے اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتے ہیں۔ ہیرا بن شرح کی اس بے باکی اور جرأت پر خاقان چین پر رعب چھا گیا تھا۔ مدھم اور نرم ہو کر پوچھا، تمہارا سردار کن شرائط پر صلح کرے گا؟ ہیرا نے کہا، اس نے قسم کھا رکھی ہے جب تک تمہاری زمین کو روند نہ لے، ارکان شاہی کی مہریں نہ لگا دے اور جزیہ وصول نہ کرے، واپس نہیں جائے گا۔ خاقان نے جواب دیا، بہت اچھا، تمہارے سردار کی قسم پوری کر دی جائے گی۔ اور اس نے سونے کی تھالوں میں کچھ مٹی، جزیہ، گیرام بہا تحائف اور 4 شہزادے قتیبہ کے پاس بھیجے۔ قتیبہ نے صلح کا یہ نذرانہ قبول کر لیا، مٹی کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا، شہزادوں کی مہریں لگا دیں اور جزیہ لے لیا، اور مرو واپس لوٹ گیا۔ 17 جمادی الاخر 96 ہجری کو ولید بن عبد الملک وفات پا گیا، اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک جو اس کا چھوٹا بھائی تھا تخت نشین ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک بار اپنے بھائی سلیمان کے بجائے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس معاملے میں حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اس کے طرفدار تھے، اس لیے سلیمان ان دونوں ہی کے سخت خلاف تھا۔ حجاج تو ولید کی زندگی میں ہی وفات پا چکا تھا، البتہ قتیبہ بن مسلم کو سلیمان کی طرف سے خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس نے خطوط کے ذریعے سلیمان پر اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس دوران کچھ اس قسم کی افواہیں اڑتی رہیں جن کی وجہ سے قتیبہ سلیمان کی طرف سے بدل ہو گیا۔ سب سے بڑی افواہ تو یہ تھی کہ قتیبہ بن مسلم کی جگہ یزید بن محلب کو خراسان کا والی مقرر کیا جا رہا ہے، اور اس پر زیادتی یہ کہ سلیمان فطرتاً نیک ہونے کے علاوہ انتقام لینے میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اس موقع پر حجاج کے بارے میں چند ضروری معلومات فراہم کی جائیں تو بے جا نہ ہوگا۔ حجاج ایک جابر اور سخت حکمران تھا۔ وہ عراق کا گورنر تھا۔ اس کی علم برداری میں ایک بہت بڑا علاقہ آتا تھا۔ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کیا تھا۔ حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا، اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہو گئے۔ ان میں سے اکثر سندھ کی طرف چلے گئے اور مکران میں آ کر آباد ہو گئے تھے، جبکہ کچھ افراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حجاز کے گورنر تھے۔ انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں پناہ دی۔ حجاج کی وفات سے 1.5 یا 2 سال پہلے 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو حجاج کے خلاف ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حجاج کی شکایت کی اور لکھا کہ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کر رکھے ہیں اور انہیں بہت ستایا ہوا ہے، نیز یہ کہ وہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقدام کا جب حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا تو اس نے اس کا نہایت برا منایا، اور اس نے بھی ایک خط ولید بن عبد الملک کو لکھا جس میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت کی اور لکھا کہ اکثر فتنہ پرواز اور منافق لوگ جن کو اس نے عراق سے جلاوطن کیا ہوا ہے، جلاوطنی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز ان کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں پناہ دیتے ہیں۔ اس نے مزید یہ لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اقدام حکومت اور سلطنت کے لیے نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر دیا جائے۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت ایسی نہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اس کی بات رد کرتا، چنانچہ 93 ہجری میں اس نے عمر بن عبدالمزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ خالد نے مکہ جاتے ہی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عراق سے آ کر یہاں پناہ لی تھی مکے سے نکال دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے عراق سے نکالے گئے لوگوں کو اپنے مکانات کرائے پر دے رکھے تھے۔ ان تمام لوگوں میں ایک نام سعید بن جبر کا بھی تھا۔ سعید بن جبر کا جرم یہ تھا کہ وہ عبد الرحمن بن اشعث کے ہم خیال ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن بن اشعث حجاج کے مخالفین میں سے تھے، اور کسی شخص کا اپنے مخالف کا ہم خیال ہو جانا حجاج بن یوسف کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبر کو عراق سے جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ مکہ آ گئے تھے۔ جب خالد بن عبداللہ مکے کا گورنر بنا تو اس نے سعید بن جبر کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروا دیا۔ سعید بن جبر بالکل بے گناہ تھے اور ان کا قتل بالکل ناجائز تھا، مگر حجاج کے لیے یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ سعید بن جبر واحد مقتول نہ تھے،
جنہیں حجاج بن یوسف نے بے گناہ قتل کروایا تھا، بلکہ بہت سے نیک اور بزرگ لوگوں کو حجاج نے ظالمانہ طریقوں سے قتل کروا دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی تھیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک نہایت قابل اور زیرک حکمران تھا۔ اس کی وجہ سے جہاں تاریخ کے اوراق کسی حد تک سیاہ نظر آتے ہیں، وہاں اس نے اس دور میں مسلمان حکومت کو نہ صرف سہارا دیا تھا بلکہ وسعت دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا جب اسلامی سلطنت کا وجود خطرے میں تھا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک حکومت کا خواہش مند تھا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے ولید کے بعد اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد بنایا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے بیعت بھی لی تھی، لیکن ولید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بنائے۔ اس خواہش کا ذکر ولید نے سلطنت کے تمام صوبوں کے گورنروں کے ساتھ الگ الگ کیا تھا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے تقریباً تمام گورنروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا جو سلطنت کے استحکام کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے باقی گورنروں کے برعکس قتیبہ بن مسلم اور حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے اس ارادے کو پسند کیا۔ حجاج نے ولید کی اس بات کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ اس کے اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان عرصہ دراز سے عداوت چلتی آ رہی تھی۔ ولید بن عبد الملک نے اس سلسلے میں حجاج اور قتیبہ سے مشورے مانگے۔ ابھی ولید بن عبد الملک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ جب 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے عراق پر تقریباً 20 سال حکومت کی تھی۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر بنایا تھا۔ ولید بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے انس کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ اس نے نہ صرف حجاج کے بیٹے کو عراق کی گورنری پر بحال رکھا بلکہ اس کے تمام عہدیداروں کو بھی بدستور قائم رہنے دیا۔ سلیمان بن عبد الملک فطرتاً نیک ہونے کے علاوہ انتقام لینے میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اسپین اور افریقہ کے بزرگ فاتح موسیٰ بن نصیر پر سختی کی، اسے پہروں دھوپ میں کھڑا رکھا اور اس پر لاکھوں روپے کا تاوان عائد کر دیا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سلیمان کے حکم کے خلاف بے شمار مال غنیمت لے کر ولید کی زندگی میں ہی دارالحکومت پہنچ گیا تھا، حالانکہ سلیمان نے اسے حکم دیا تھا کہ آہستہ آہستہ سفر کرے اور اس وقت دارالحکومت داخل ہو جب ولید وفات پا چکے، تاکہ مال غنیمت اس کے دوران حکومت کام آئے۔ لیکن موسیٰ اپنے آقا کا وفادار تھا، سلیمان کے حکم کی پرواہ کیے بغیر ولید کی زندگی میں ہی پہنچ گیا۔ ولید جو کہ اس وقت بستر مرگ پر تھا مگر پھر بھی موسیٰ کی شجاعت اور دیانتداری کی تعریف کی۔ ان تاریخی واقعات کی مکمل داستان محترم عنایت اللہ التمش کی کتاب دمشق کے قید خانے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آڈیو بک کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ ضرور ملاحظہ کریں۔ ثانیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم، جو ایک بہادر سپہ سالار، مستقل مزاج فہیم اور صالح نوجوان تھا، اس سے سلیمان کے خلاف کوئی حرکت بھی سرزد نہ ہوئی تھی، لیکن حجاج کا بھتیجا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ سلیمان نے اسے معزول کر دیا اور یزید بن کثیر کو اس کی جگہ سندھ کا عامل مقرر کر دیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو بیڑیاں پہنا کر عراق کے والی صالح بن عبد الرحمن کے پاس بھیج دیا، جو حجاج بن یوسف کا بدترین دشمن تھا اور حجاج کا انتقام ابن قاسم سے لینا چاہتا تھا، جیسے کہ بعد میں اس نے ثابت کر دیا، اور جیل میں محمد بن قاسم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ اس داستان کی تفصیلات بھی محترم عنایت اللہ التمش کی تصنیف کردہ تاریخی ناول ستارہ جو ٹوٹ گیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ اس چینل کا پلے لسٹ سیکشن ملاحظہ کریں۔ سلیمان کی طرف سے قتیبہ کے خطوں کا کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا انجام موسیٰ اور ابن قاسم سے مختلف نہ ہوگا، لہٰذا اس نے سلیمان کی بیعت فسخ کر دی اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب قتیبہ نے اپنے مددگاروں کو بھی بیعت توڑنے کے لیے کہا تو گویا انہیں سانپ سونگ گیا اور کسی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی۔ اس پر قتیبہ غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گیا اور خاص کر بنی تمیم کو ملاحیاں سنانے لگا۔ اس پر بنو تمیم قتیبہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ کی طرح ڈال دی۔
اور قتیبہ کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہزاروں اجمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے لگے۔ خینس بن یوسف ان دنوں قتیبہ کے پاس مرو میں تھا اور حرب بن یوسف گھر جا چکا تھا۔ خینس کو جب ان حالات کا علم ہوا تو ایک روز رات کی تاریکی میں وہ مرو سے نکلا اور اپنا گھوڑا اپنی بستی کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ وہ سخت غصے کی حالت میں تھا۔ جب سورج نے دور مشرق سے دھرتی کو جھانکا تو خینس اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے اہلا و سہلا و مرحبا کی صدائیں آ رہی تھیں، مگر آج اس کے تیور اور تھے اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار حریم کی بنسبت سردار وکی چونکہ قتیبہ کے خلاف زیادہ سرگرم عمل تھا، لہٰذا وہ سیدھا وکی کے ہاں داخل ہوا۔ وکی اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ خینس کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے تپاک سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ خینس اس کے سامنے کھڑا رہا اور ذرا تلخی سے بولا، میں نے سنا ہے کہ تم قتیبہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو۔ وکی سنجیدہ ہو گیا، تم نے ٹھیک سنا ہے، اور اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ قتیبہ کے خلاف لڑو گے۔ خینس نے طنز کیا۔ حیرت مسافر ناخدا کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وکی نے بھی غصے میں کہا، کیسا مسافر کیسا ناخدا، قتیبہ نے کون سا ہم پر احسان کیا ہے؟ خینس تلملا اٹھا، سود فراموش نہ بنو سردار، یہ قتیبہ کا ہی دم ہے جس نے بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند، صفانیان، شومان اور خوارزم کی سلطنتوں کو زیر کر کے اسلام کا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، اور خاقان چین کو جس کے غرور کی کوئی حد نہ تھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وکی نے سختی سے کہا، اس میں قتیبہ کا کیا کمال ہے؟ یہ سب ہمارے دم سے ہوا ہے۔ خینس نے چلا کر کہا، تم جھوٹ بکتے ہو۔ وکی بھی غرایا، ہوش میں رہو، تم بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہو۔ خینس درندہ صفت ہو گیا تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم جیسے سردار پر جو اپنے ہی محسن کے خلاف جنگ کی طرح ڈال رہا ہو۔ وکی نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، تو تم قتیبہ کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پچھتاؤ گے؟ ایسے پچھتاوے کو میں اپنی خوشبختی سمجھوں گا۔ وکی نے کھا جانے والی نگاہوں سے خینس کو دیکھا، تو پھر اس بات کا فیصلہ میری تلوار تمہارے ساتھ میدان جنگ میں کرے گی۔ خینس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ کل کی بات کرتے ہو؟ ابھی آؤ میرے سامنے، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے ٹکرانا کیسا دشوار ہے۔ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو اٹھو اور میرے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو۔ سنو، میں وہی خینس ہوں جس نے تمہارا ہر رکا ہوا کام نکالا تھا۔ وکی مدھم پڑ گیا، جذباتی نہ بنو، جاؤ قبیلے والوں سے بات کر لو، اس معاملے میں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ بڑی مایوسی سے خینس نے کہا، تم نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، ورنہ وہ ایسے نہ تھے۔ قتیبہ نے ہمیں گالیاں دی تھیں، وکی نے کہا، اس کی گالیاں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہیں۔ اس کا اور ہمارا سامنا میدان جنگ میں ہی ہوگا، اس میں میرے اپنے ارادے کو کوئی دخل نہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جس سے فرار نہیں۔ خینس نے دکھ سے کہا، تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے قتیبہ کی نگاہوں میں ہلکا کر دیا ہے، مگر میں ہر حالت میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد اس کا سر جھک گیا اور وہ وکی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ خینس اپنے گھر داخل ہوا، اس کی گردن اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں وہ ننگی تلوار پکڑے ہوئے تھا۔ سلامہ اسے دیکھ کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور خینس کو گلے لگا لیا۔ ماروا، دمنا، احمد، حرب، مراجل اور توانا بھی اس کے گرد جمع ہو گئے اور سب پریشان سے کھڑے تھے۔ ماروا سے خینس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ سلامہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہوئی بیٹا؟ خینس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حرب کے پاس واپس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اخی، سارا قبیلہ سردار وکی کے کہنے پر قتیبہ سے لڑنے پر تیار ہو گیا ہے۔ میں آج ہی قتیبہ کے لشکر میں واپس چلا جاؤں گا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جی چاہے تو وکی کا ساتھ دو یا قتیبہ کا۔ حرب نے غمزدہ لہجے میں کہا، تم میرے بھائی ہو اور میرا دایاں بازو ہو، کوئی بھی شخص اپنے بازو کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جس لشکر میں تم ہوگے اسی میں تم مجھے بھی پاؤ گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد کی پلکیں بھیگ گئی تھیں، رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اگر کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔
خینس کی آواز اور گہری ہو گئی، نہیں اخی، تم پہلے کی طرح گھر پر رہو گے۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑی ہوئی ماروا کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور آنچل سے اپنے آنسو بھی پوچھتی جا رہی تھی۔ خینس نے پھر احمد سے کہا، اخی میرے بعد ماروا کا خیال رکھنا، یہی سمجھ کر کہ یہ میری تمہارے پاس امانت ہے۔ چند لمحوں تک سب خاموش رہے، اداس اداس افسردہ سے۔ خینس اس بار سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماں، میں اگر جنگ میں مارا جاؤں تو مجھ پر آنسو نہ بہانا، یہی سمجھ کر صبر کر لینا کہ موت کا ایک دن متعین ہے جس سے فرار نہیں۔ میرے بعد اگر ماروا اسی گھر میں رہنا چاہے تو اسے یہی سمجھ کر اس گھر میں جگہ دے دینا کہ یہ ماروا نہیں، آپ کا بیٹا خینس ہے۔ میرے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ میری کمی محسوس نہ ہونے دے گی، اور اگر یہ اپنی مرضی اور خوشی سے کہیں اور جانا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ بننا۔ ماروا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سلامہ نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور ماروا کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔ دمنا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک رہی تھی۔ مراجل بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ خینس پھر بولا اور حرب سے مخاطب ہوا، آؤ اخی چلیں۔ ماروا تڑپ کر سلامہ سے علیحدہ ہو گئی اور بڑی حسرت کے ساتھ خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ حرب نے اپنا گھوڑا کھولا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ دونوں نے ایک بار گھر کے افراد پر نگاہ ڈالی اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئے جب تک وہ گلی کا موڑ مڑ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ ماروا، سلامہ، احمد، دمنا اور مراجل دروازے پر کھڑے ہو کر ان دونوں کو جاتے دیکھتے رہے۔ جب وہ دونوں سردار حریم کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو عتیقہ دروازے پر کھڑی تھی، ایک ہاتھ سے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو ہوا میں بلند کر کے اس نے حرب کو رخصت کر دیا۔ جب وہ آگے نکل گئے تو وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور بستر پر گر کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔